ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ ان کی جو والدہ ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھیں۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ اور پھر حضرت سیدہ آمنہ آپ کیا فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، یہ بات ہر کتاب میں موجود ہے۔ دیوبند حضرات کے جو معتبر عالم دین ہیں جن کو وہ حکیم الامت کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب، اور اسی طرح اہل حدیث ان کے معتبر عالم ہیں، گزرے ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی، انڈیا کے بھوپال کے گزرے ہیں، بہت بڑے یہ ان کے عالم تھے، مشہور عالم تھے۔ ان کی کتاب ہے الشمامۃ العنبریہ فی مولد الخیر البریہ۔ کتاب کا نام ہی یہ ہے کہ عنبر کی خوشبو مخلوق میں جو سب سے بہتر ہیں ان کے میلاد کے بیان میں، یعنی میلاد کے اوپر اس وقت ہر مسلک میں کتابیں لکھی جاتی تھی۔ کیوں لکھی جاتی تھی؟ بھئی میلاد کا مطلب یہ تھا حضور کی ولادت کا ذکر کرنا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کیا 1400 سال بعد آ کر ہم نے کیا؟ ہماری والدہ ہمارے باپ کیا اس وقت موجود تھے جو ہم نے ان سے سنی سنائی باتیں کرنی ہیں؟ ہم نے تو وہی باتیں بیان کرنی ہیں اور کرتے ہیں جو ہم نے صحابہ سے سنی ہوئی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کمالات ہیں، ولادت کے وقت رب تعالیٰ نے آپ کو کیا فضائل عطا فرمائے، ولادت کے وقت آپ کے کیا کمالات تھے اور کس انداز میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ باتیں ہم نے اپنے باپ دادا سے تو نہیں سنی، وہ کون سا اس وقت موجود تھے؟ یہ باتیں تو وہی ہیں جو صحابہ سے بیان کر کے آگے لوگوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو پہلے دور میں آج سے چند سال پہلے، آپ 60-70 سال یا ایک صدی پیچھے چلے جائیں تو ہر مسلک کے لوگ میلاد کے اوپر کتابیں لکھا کرتے تھے۔ اور اشرف علی تھانوی صاحب جو دیوبندیوں کے میں نے ذکر کیا، ان کے حکیم الامت ہیں، ان کے جو پیر صاحب ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو کہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے، امداد اللہ ان کا نام تھا، وہ ان کے پیر و مرشد تھے۔ تو وہ میلاد کی محفل ان کے گھر میں ہوا کرتی تھی، اور فیصلہ ہفت مسئلہ یہ ان کا چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں بڑے شوق سے، اور پھر جب آپ کی ولادت کا ذکر آتا ہے تو ہم کھڑے ہو کر ولادت کا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ پر سلام بھی پڑھتے ہیں۔ یہ آج فرقہ واریت نے بہت ہی مسلمانوں کو اس دوراہے پر پہنچا دیا ہے، اس جگہ پر پہنچا دیا ہے کہ آج فرقہ واریت کی وجہ سے ہمیں ہر چیز دوسرے کی وہ بدعت شرک غلط لگتی ہے، حرام لگتی ہے، لیکن چند سال پہلے چلے جائیں تو یہ باتیں اس قدر ہمارے اندر موجود نہیں تھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا ان کا نام تھا، وہ اس وقت موجود تھیں۔ جی ٹھیک لکھا ہے، جواب تھلے لکھا ہے، جواب لکھا ہے تھلے، جواب لکھا ہے نا؟ ہاں جی، یہ جواب، ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے پاس موجود تھی۔ تو جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو کمرے کے اندر ایک اندھیرا سا ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد روشنی ہوئی تو میرے دائیں جانب سے کسی نے کہا این ذہبت بہ، بھئی تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ تو کسی نے جواب یہ دیا کہ میں اس کو لے کر مغرب کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اندھیرا سا ہو گیا، اور پھر جب روشنی ہوئی تو کسی میری بائیں جانب سے کسی نے کہا بھی اس کو لے کر کہاں گئے تھے؟ اس نے کہا میں اس کو لے کر مشرقوں کی طرف گیا تھا۔ اور آپ کی والدہ کیا فرماتی ہیں؟ یہ حدیث پاک مسند احمد کی ہے، اور جن دو کتابوں کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، شمامۃ العنبریہ اور نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، یہ کتاب اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے، اور الشمامۃ العنبریہ وہ مولانا صدیق حسن بھوپالی کی ہے۔ یہ دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ اب ان دونوں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں خارج منی نور،
مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بچے کی ولادت کے وقت جو تکلیف عورت کو ہوتی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا بچہ پیدا ہوا ہے۔ مجھ سے تو ایسے محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے مجھے شام کے محلات نظر آنا شروع ہو گئے، یعنی میرے سامنے وہ منظر آ گیا شام کے محلات کا، کیسر و کسرا کے جو محلات تھے وہ میرے سامنے روشن ہو گئے، اور وہ جو درد، وہ جو تکلیف عورت کو ہوتی ہے، اور پھر وہ ناف جڑی ہوئی ہوتی ہے ماں کے ساتھ بچے کی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو دائیاں یا ڈاکٹر وغیرہ کاٹتے ہیں، جدا کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں جب حضور تشریف لائے تو آپ کی وہ ناف بھی جدا ہی تھی، وہ کٹی ہوئی تھی۔ جس طرح عام بچے کہ ہم ان کی ناف کاٹ دیتے ہیں، مہینے بعد 2 مہینے بعد بالکل نارمل ناف ہو جاتی ہے اور محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کبھی کسی کے ساتھ کوئی لنک تھا یا یہ بڑی ہوئی تھی، اس کے ساتھ کوئی نالی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی ولادت ہوئی تو مجھے اسی طرح محسوس ہوا، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ خرج منی نور، مجھ سے تو ایک نور اور روشنی نکلی، بس مجھے تو اتنا سا محسوس ہوا۔ اب مکے کے اندر ایک یہودی آیا ہوا تھا شام سے، وہ یہودی یہاں پر ٹھہرا ہوا تھا۔ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اگلی صبح وہ اٹھا تو وہ کہنے لگا کہ بھئی رات کے وقت بتاؤ، کل رات کو تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو اس بات کا نہیں معلوم، علم نہیں ہے۔ کسی شخص نے کہا کہ ہاں وہ عبد المطلب ہیں، وہ ان کا بیٹا عبداللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کے گھر میں رات کو بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے وہاں پر لے کر جاؤ۔ جب اس یہودی کو آپ کے گھر حضرت عبد المطلب کے گھر میں لایا گیا، اس نے کہا بھی بچہ میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ کو دیکھا، آپ کا جسم اطہر جب اس نے الٹا کر کے پیچھے کاندھوں کے درمیان دیکھا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کاندھوں کے درمیان پیچھے پشت پہ اس جگہ پر بالوں کا ایک گچھا تھا۔ اب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کے جسم پر اتنے بال نہیں ہوتے، بعض کے جسم پر بال زیادہ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے جسم پر بالکل بھی نہیں ہوتے، بعض کے جسم پر کم ہوتے ہیں، اور بچہ خواہ وہ بچی ہو یا بچہ ہو، اس کے جسم پر تو تقریباً بال نہیں ہوتے۔ لیکن آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے کمر میں بالوں کا ایک گچھا تھا گول، جس طرح انڈے کی طرح۔ کبوتر کے احادیث میں ہے کہ وہ جس طرح کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، اس طرح بالوں کا گچھا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں تھا۔ اب جس وقت اس نے آپ کو یہ دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر غش کھا کر گر گیا۔ اب جب اٹھا اس کو پوچھا گیا کہ بھی یہ معاملہ کیا ہوا، خود ہی اٹھ کر صبح پوچھتے ہو کہ تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور جب اس کو دیکھا ہے تو تم غش کھا کر گر گئے ہو۔ اس نے کہا میں نے تورات میں اور پہلی کتابوں میں یہ پڑھا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہوا تھا ایک ستارے کے بارے میں کہ جب یہ ستارہ اپنی جگہ سے ہل جائے، یہ اس رات اپنی جگہ سے ہلے گا جس رات اس نبی آخر الزمان کی ولادت ہوگی۔ میں نے رات کو دیکھا کہ وہ ستارہ اپنی جگہ چھوڑ گیا ہے، تو مجھے پتہ چل گیا، اور پھر یہ تورات کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہو سکا تو اگلے جمعۃ المبارک میں تورات، زبور، انجیل اور باقی پہلے صحیفوں میں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کا بیان کروں گا۔ تو اس میں فاران کا ذکر ہے، مکے کا ذکر ہے، تورات کے اندر بھی موجود ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ نبی آخر الزمان مکے سے آئیں گے اور مدینہ منورہ وہ ہجرت کر کے تشریف لے جائیں گے، تو اس نے کہا بھی اس پر تم غش کھا کر کیوں گر گئے، حالانکہ تم تو انتظار کر رہے تھے اس آخری نبی کا۔ اس نے کہا میں اس دکھ کی وجہ سے غش کھا کر گر گیا ہوں کہ ہمیں بڑا فخر تھا کہ ساری کی ساری نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی یا رسول آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے، یہ تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ گئے ہیں، لہذا ہماری بنی اسرائیل سے جو نبوت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو میں اس وجہ سے غش کھا کر گر گیا تھا، اور اس بچے کا دھیان رکھنا اس کی بڑی عظمت ہوگی۔
اسی طرح حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خوان ہیں، آپ کی عمر تقریباً 120 سال ہوئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اشعار اکثر جو نعت خواں حضرات ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ اشعار اور اس طرح کے دیگر اشعار آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت میں، اور آپ کو حضور کے صحابہ میں نعت خواں صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کی عمر 120 سال ہوئی ہے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی، اور اس کے بعد یہ 60 سال اور زندہ رہے۔ 120 سال عمر ہو گئی۔ اب جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 53 سال تھی۔ 50 اور 3 53، تو ظاہری بات ہے ان کی عمر اس وقت 60 سال تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 7 سال عمر میں بڑے تھے۔ آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میری عمر 6-7 سال تھی تو مدینہ منورہ میں ایک یہودی آیا ہوا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا اس یہودی نے سارے مدینے کے یہودیوں کو جمع کیا، اور میں اکثر ذکر کرتا ہوں 3 قبیلے بڑے مشہور قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ میں تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ یہ 3 مین قبیلے تھے جو یہودیوں کے مدینے میں رہتے تھے، اور اس کی بھی ہسٹری پچھلے جمعے میں آپ کو بیان کی تھی کہ وہ کب سے رہ رہے تھے، جب سے وہ بادشاہ طبع عمیری جو مدینہ منورہ میں آیا اور اس نے یہودیوں کو یہاں پر ٹھہرایا، اور آپ یہودیوں کو ایک خط دیا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے ان کو میرا یہ خط پہنچا دینا۔ اس وجہ سے مدینہ منورہ میں یہودیوں کی کافی تعداد تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شام سے ایک یہودی آ کر ادھر ہی ٹھہرا ہوا تھا، ابن الحیبان اس کا نام تھا، اور ادھر ہی وہ پکا اس نے ڈیرا لگا لیا۔ حالانکہ ہم اس کو پوچھتے تھے کہ شام تو ایک شہر ہے، اور شام اس وقت کی رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا شام، اور شام کے اندر اس کا تخت تھا بادشاہ ہرقل کا۔ تو ہم اس سے پوچھتے تھے مدینہ منورہ صحرا ہے، پہاڑ ہیں، باغات ہے، وہ بھی کون سے؟ کھجوروں کے باغات ہیں، اور یہ صحرا میں آ کر تم شہر کی رونقیں چھوڑ کر تم صحرا میں آ کر رہنا شروع ہو گئے اور واپس بھی نہیں جاتے۔ تو کہتے ہیں اس نے اپنے آخری وقت میں یہ بات ہمیں بتائی، سارے مدینے کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا بھی تم مجھ سے پوچھا کرتے تھے کہ میں روم کی، شام کی جو رونقیں ہیں، شہر کی رونقیں ہیں، ان کو چھوڑ کر اس صحرا میں عرب میں آ کر کیوں رہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ نبی آخر الزمان اس زمین میں تشریف لانے والے ہیں۔ اور رات کو مجھے پتہ یہ چلا ہے، اور میں نے اس ستارے کو دیکھا ہے جس کا ہمیں تورات میں اور دیگر صحائف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پتہ چلا تھا کہ جب یہ ستارہ اپنی جگہ چھوڑ جائے گا تو وہ نبی آخر الزمان سمجھ لو دنیا میں تشریف لے آئیں گے۔ لہٰذا تمہیں میں یہ نصیحت کرتا ہوں، اگر تم ان کو پاؤ ان پر ایمان لانا، اور بے شک وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے جس طرح پہلی کتابوں میں اور جو اہل معرفت تھے، پہچان رکھنے والے تھے، ان کو اس بات کا علم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور اس وقت بھی بعض لوگوں کو اس بات کا